ایک واقعہ ایسا ہے جو مجھے ہلا دے. میرے ساتھ جو پیش آیا تھا، ایک بیوہ خاتون ہے وہ جو گھروں کے کام کرتی تھی. صحیح. ایک ہی بیٹا تھا، اوباش ہو گیا تھا، بدماش ہو گیا تھا. جوانی تھی، ابھی 16-17 سال کا رہا. اس خاتون نے آ کر میرے ساتھ مجھ سے شکایت کی تھی کہ اس کا باپ بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گیا. بہت مشکل سے اس کو میں نے پالا، پڑھانا چاہتی تھی، پڑھا بھی لی، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ رات بھر اوباشوں کی صحبت میں برباد ہو گیا. میرا دل دکھتا ہے اور میں بیمار ہو چکی ہوں صرف بیٹے کے غم میں، اور زندگی آدھی نکال دی لوگوں کے برتن مانج کر، گھروں کے کپڑے دھو کر. مجھے یہ بات بہت لگی، تو میں نے سوچا کہ اس کے بیٹے کو بلاؤں. بیٹے کو میں نے بلا کر کے کئی دن تک ساتھ بھی رکھا تھا اور نصیحت کیا تھا. دیکھیے ہمارا کام ہے لوگوں تک پہنچنا اور باقی ان کے دلوں کو پگھلا دینا، یہ رب تعالیٰ کی شان ہے. وہ نوجوان بچہ آج بھی موجود ہے اور کئی مرتبہ میں نے اس کا یہ ذکر کیا. وہ رویا میرے سامنے، کہا میری ماں بیوہ ہے اور بہت کچھ دکھ دیکھے ہیں اس نے. صحیح ہے، میں بگڑ گیا تھا، میں توبہ کرتا ہوں، میں جا رہا ہوں کام. ہمارے علاقے کا بڑا شہر ہے، وہاں پر کام پر گیا، جاب لگ گئی تھی اور بڑے چاہ کے ساتھ اس نے کام. مہینہ بھر ہوا، پہلی سیلری آئی، پہلی سیلری لے کر کے وہ گھر آئی کہ ماں کو سب سے پہلے دوں گا. کہ اولاد کے سے ماں چاہتی کیا ہے کہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ کھا لوں. اور جب وہ پہنچا تو گھر پہنچا تو دیکھا اس کے گھر کے اطراف بھیڑ جمع ہے. لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا رات کو اس کی ماں کا انتقال ہے. وہ جو اس کی تنخواہ تھی ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اسی طرح سے اس کا جنازہ اٹھایا گیا. وہ نوجوان تڑپتا ہے کہ زندگی بھر میں اپنی ماں کو اپنے کمائے ہوئے ہاتھوں سے ایک لقمہ نہیں کھلا سکا، اور وہ میری ماں لوگوں کے برتن مانج کر کے، کپڑے دھو کر کے مجھے کھلاتی رہی. کسی اور کی زندگی میں یہ معاملہ نہ آئے. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ تقریریں کرتے بہت نوجوان سنتے ہیں، یہ بات ان کو پہنچائیں کہ میری زندگی اب ایسی ہو چکی ہے کہ مرنا چاہوں تو موت نہیں. کہ میرے سامنے بار بار میری مظلوم ماں کا چہرہ آتا ہے کہ جو لوگوں کے جھوٹے مانجتی تھی اور لا کر مجھے لقمے کھلاتی تھی، اور میں ایک ایسا نکما تھا کہ میں اپنے ہاتھوں کی کمائی کا ایک لقمہ اس کو زندگی میں کھلا نہیں سکا. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، والدین جو ہے غیرت مند بھی ہیں. ایسے نہیں ہے کہ وہ لالچی ہیں، بھوکے ہیں کہ تم کماؤ گے تو ہی پلیں گے. یہ صرف اور صرف ان کا شوق ہے، ورنہ تو زندگی بھر کمایا ہے، کھلایا بھی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے گھر چلانا، لیکن صرف ایک آس ہوتی ہے نا، تمنا کہ میرے بیٹے کے ہاتھوں کی کمائی. بس اتنا شوق ہوتا ہے. نوجوانوں سے میں یہی کہتا ہوں کہ جب تک وہ موجود ہیں ان سے جنت خریدیں. اور ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی کا سب سے برا دن کب شروع ہوتا ہے؟ بچے جو ہوں گے غور سے سن لیں میری اس بات. سب سے برا دن جس دن ماں اور باپ اپنے بیٹے سے بات کرنے میں ڈرنے لگ جائیں، اس کا برا دن شروع ہو چکا کہ میں یہ کہوں گی تو پتہ نہیں بیٹا کیا بولے گا. باپ یہ ڈرنے لگ جائے کہ میں اگر اس کو تھوڑا سا بولوں گا تو الٹا کچھ غصے میں نہ آ جائے، گھر چھوڑ کے نہ چلا جائے. ماں باپ جس دن تم سے ڈرنے لگ گئے اس دن تمہاری زندگی کا بہت برا دن شروع ہو چکا ہے. کچھ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ماں باپ کو ٹھنڈا کر لوں گا، ڈرا لوں گا. جس دن وہ تم سے بات کرنے میں ڈرنے لگ گئے بد نصیبی کا دن شروع ہو چکا ہے. اللہ کی لعنت ہے اس بندے. رب تبارک و تعالی ہم کو عقوق الوالدین جیسے یعنی سخت گناہ کبیرہ سے ہمیشہ محفوظ رکھے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا